نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محفل میلاد شریف کا یہ خوبصورت عنوان ہے اللہ کی توفیق سے اللہ کی یاد میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں ہم سب یہاں جمع ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہر ریاکاری، تصنع، بناوٹ، ذاتی شہرت، ذاتی مفادات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ارادوں میں اپنی رضا کے پہلو کو نمایاں فرما دے۔ جن دوستوں نے یہ بزم سجائی ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ بغیر لائٹ جلائی اگر بن جائے تو بھی ٹھیک ہے جی، ذرا دوستوں کے چہرے صحیح نظر آتے، اگر ہو جائے تو یہ بھی بند کر دیں جی روشنی موبائلوں کی۔ یہ سیدھی ماشاءاللہ سے کافی سارے لوگ بنا رہے ہیں، ویسے دو چار بھی بنا لیں گے تو تقسیم کر لیجئے گا آپس میں، ورنہ پھر مجھے شک رہے گا کہ موبائل دیکھ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا تکلف ہو جاتا ہے کہ میں تو ان سے بات کر رہا ہوں اور یہ کسی اور سے کر رہے ہیں۔ چند لوگ بنا لیں بس، وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کو اب آسانی ہے، چیزیں بانٹی جا سکتی۔ ایک تو بات کسی دوست نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے، اس پر سب سے پہلے بھول نہ جاؤں بات کر لوں۔ عرس، محفل، کوئی بھی اہتمام کسی بھی قسم کا ہو، شادی بیاہ کی بھی کوئی تقریب ہو تو وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام مکمل دین ہے، ہر چیز ہمیں طے کر کے دی گئی ہے، ہمیں اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کی اس میں ضرورت ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری ذاتی تقریبات ہیں، منگنی کی، نکاح کی، ولیمے کی، وہ ساری شریعت کے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر جن چیزوں کو ہم دین کا نام لے کے انعقاد پذیر کرتے ہیں، وہ محفل ہو، کوئی عرس ہو، کوئی مجلس ہو، تو نام ہی دین کا ہے، تو دین کا نام لے کے اگر کوئی بے دینی پھیلائے تو بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ عرس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کریں، وہاں نعت شریف پڑھیں، بزرگوں کی تعلیمات کا ذکر کریں، ختم شریف پڑھ دیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور، بزرگان دین کے مزارات سے وہ والا فیض نہیں ملتا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اب وہ کیفیت نہیں، تو فرمایا کرتے تھے تم نے ان کے مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں شروع کر دی، وہ تو تم سے ناراض رہتے ہیں، وہ تو خوشی نہیں ہے تم سے، تو اس لیے کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں، اس سے تو ویسے ہی صاحب مزار کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی چیزیں جو یاد رکھنے والی تھی وہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ ہمیں کسی بزرگ کا شعر سننا اور کوئی چیز سننا یاد رہ گیا ہے، یہ کیوں نہیں یاد رہا کہ غوث پاک ساری رات بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں؟
یہ کیوں نہیں یاد رہا کہ 50 سال تک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے ہر روز 10 سپارے پڑھ کے وقت گزارا ہے؟ اس پر کیوں توجہ نہیں کرتے؟ اس لیے سب سے پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں، یہ کام ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ شغل میلہ چھوڑ دیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ ہماری محفلیں ہیں نا، ابھی مجھے سنگی کہہ رہے تھے ویٹ کریں، آپ کا استقبال کرنا ہے۔ میں نے کہا میں تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تھا، نیا استقبال کون سا کرنا ہے؟ 15-20 لوگ کھڑے ہوں گے، وہ پھول پھینکیں گے۔ شغل میلہ نہ کسی چیز کو بنائیں، اس سے نفس راضی ہوگا کہ دیکھا میں کتنا بڑا مولوی ہوں، لوگ میرے پہ پھول پھینکتے ہیں۔ یاد رکھو بندے کی عزت وہی ہے جو اسے رب کی بارگاہ سے ملے۔ وہاں اگر ہمارا حال ہی کوئی نہیں اور اس کی بارگاہ میں اگر وہ پوزیشن ہی نہیں، تو یہاں گاڑیوں پہ پھول گرا کے کیا کر لینا؟ دعا فرمائیں کہ صبح قیامت بس وہ حساب نہ پوچھے اور اپنے فضل سے معافی عطا فرما دے، وہ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ تو میں عرض کروں گا تکلفات سے باہر آئیں، سادی زندگی، صاف ستھری زندگی، روٹین لائف وہ زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس عنوان پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بتایا ہے، اور انداز کیا ہے ادب بتانے کا، اس انداز پر آپ غور فرمائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم آنکھیں جھکا کے آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو سمیٹ کے آؤ، یہ بھی ساری چیزیں ادب کا حصہ ہیں، بلکہ جو آداب بارگاہ رسالت کے بیان کیے گئے، جو آیت میں نے تلاوت کی، رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی۔ پھر سمجھے میری بات کو، آواز بندے کی آواز کا والیوم تو نہیں نہ ہوتا، ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، آپ گھماتے ہیں بٹن کو تو پتہ چلتا ہے کتنے نمبر پہ والیوم ہے۔ اس کا والیوم بھی کوئی نہیں، اس کا وزن بھی کوئی نہیں۔ آپ میری آواز تول سکتے ہیں کہ آدھا کلو ہے، کلو ہے، 2 کلو ہے؟ میری بات کو آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ تو آپ اس کو ماپ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ تول سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک کیفیت ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، آواز کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی، فرمایا گرچہ تم اسے تول نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے، ماپ نہیں سکتے۔ ادھر دیکھو جوانوں میری طرف، پھر بھی فرمایا ذرا خیال رکھنا، جتنا میرے محبوب بولے نا اس سے ذرا آہستہ کر کے بولنا، ذرا تھوڑا سا نا تم اس چیز پر بھی پابندی لگا دی جو بظاہر انسان اسے ماپ تول سکتا، اس پر بھی ذرا تم خیال کرنا ذرا۔ صحابہ کا یہ حال ہو گیا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں اس آیت کے نزول کے بعد کہ وہ آپس میں بات کرتے تھے تو کان قریب کر کے کرتے تھے، ایک دوسرے کو پاس بیٹھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ زندگی جو ادب والی ہوتی ہے وہ حسین ہوتی ہے، بے ادبی والی زندگی، آپ کوئی لمبی آپ توہین نہ کریں، کوئی سخت بات نہ کریں، صرف آپ نے اتنا ہی تو کہا تھا اماں جی سے اور ابا جی سے گھر میں لڑائی ہوگی، زیادہ نہیں کوئی بات بھی کی، اتنا ہی تو کہا تھا کہ ابا جی چلیں وہ نہیں سمجھدار میری بیوی تو آپ ہی سیانے ہو جائیں، چلیں وہ اگر بیوقوف ہے تو آپ ہی عقل مند ہو جائیں۔ آپ نے یہی کہا تھا بس اماں ابا سے، اور تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اماں ابا کو ساری رات نیند کوئی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے پیدا ہوتے ہی نئے کپڑے خریدنے چھوڑ دیے تھے، میں نے کہا تھا بیوی سے کہ تو بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے نہیں ہیں، ساری جوانی پردیس گزار دی، اس کے نام کر دی۔ ماں کہتی ہے کہ میں تو پلٹ کے پیکے نہیں گئی، میکا چھوڑ دیا میں نے، زندگی گوا دی، اور یہ آج مجھے کہتا ہے تو سیانا ہی نہیں، ساری رات تڑپ کے گزر جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ لفظوں میں بھی بے ادبی کر سکتے۔ ماں باپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ مثلا میں نے کبھی بھی ادبی نہیں کی، گالی تو کوئی بھی نہیں نکالے گا نا، کوئی اتنا نالائق تو ہے ہی نہیں جو ماں باپ کو گالی دے، لہجہ بھی تو کچھ چیز ہے نا۔ قرآن پاک نے نا ہمارے لہجوں پر بھی ہماری توجہ دلائی ہے۔ لہج میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ
بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے جی، کہتے واقعی کچھ نہیں، پر چھوڑتے بھی کچھ نہیں، کہتے کچھ نہیں، لفظ نہیں بیان کیے جا سکتے۔ بہو آئی ہے، اس نے پوچھا بوڑھے بعد سسر سے ابا جی روٹی کھانی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر ابھی میری طبیعت نہیں۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد بھوک لگ گئی، آواز دی پتر کھانا، وہ کہتی ہے میں ابھی تو پوچھ کے گئی تھی، اور بھی مجھے بڑے کام ہوتے ہیں، آپ کو میں نے کہا تو تھا۔ لہجہ سخت ہو گیا، لائی وہ روٹی، پر زور سے پٹکا اس نے برتن کو، جاتے ہوئے دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ تکلیف ہوئی ساس سسر کو کہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں۔ شام کو جب اس کی شکایت لگی تو وہ اپنے خامن سے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے بھی گل دی، آکھیا تو اس واقعی کچھ نہیں، گالی دے کڈی کوئی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ان سے پوچھے میں نے، ہاں نہ تو کرے نا، تھکے تھکے تو نہیں آپ لوگ، غصے میں ہیں کسی بات پہ، گھورتے ہیں بولتے نہیں۔ اور بھائی کہا تو کچھ نہیں نا اس نے۔ وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے؟ تے آکھیا واقعی کچھ نہیں سنی۔ اب وہ ابا جی کیا بتائیں، اس نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، صرف روٹی تو زور سے رکھی ہے، دروازہ ہی زور سے بند کیا ہے۔ اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن قرآن کبھی آپ مطالعہ کریں نا، ایسی کتاب ہدایت ہے، وہ تربیت کرتا ہے انسان کی کہ اس کی روح تک کے سارے میل اتر جاتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پتر اپنا منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کرنا، تیرے لفظ نہیں تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تیرا انداز بھی ٹھیک ہو، ادب والا ہو، میرا لہجہ ہی نہیں تیرا انداز بھی۔ کچھ لوگ نا ادب کی اداکاری کرتے ہیں، پہلے تو کچھ اور لوگ کیا کرتے تھے، میں ادھر جا نہیں سکتا، وہ ہمارے سٹیجوں پہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا جاتے ہیں، اللہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے، عجیب دھما چوکڑی ہے، اور کیا کہانی ہے کیا سٹوری ہے۔ یہ ادب ہے؟ ادب کا تعلق کوئی پیر پکڑنے سے ہے؟ ادب کا تعلق کوئی ہاتھ چومنے سے؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی پر ہمارے ہاتھ نہیں چومے، پر ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے باادب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا زور لگا کے ہاتھ چومتے ہیں، پر ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھ نہیں چوم رہے، کسی اور رنگ میں آئے ہوئے ہیں۔ اور بھائی ادب کریں، ادب کی اداکاری نہ کریں، زندگی مؤدب بنا لیں، مؤدب۔ آپ اپنی طبیعت سے کسی سے پیار کریں، آپ ماں باپ دیکھو نا یار، ایک بندہ استاد کے پاس سے گزر گیا ہے اور استاد کو تکلیف ہوئی ہے کہ ظاہر اس نے سلام ہی نہیں لی، سلام ہی نہیں لی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ماں بیٹے بیٹھ جاؤ، ماں باپ کے لیے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ ماں باپ کا ادب کریں، توجہ ہے میری بات پر؟ اماں اور ابا جی صبح سے انتظار کر رہے تھے، وہ فون آ گیا تھا بیٹی کا کہ ابا جی 50,000 روپے کی ضرورت ہے، 20,000 کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ پتر سے بات کیسے کرنی ہے، اس کے تو پہلی آمدن تھوڑی خرچے زیادہ ہیں، بات کیسے کرنی، انتظار کر رہے تھے۔ اور شام کو بیٹا آیا تو انہوں نے نا بڑی جچی تلی بات، نپے تلے جملے، مسجع مکفہ انداز کا، پتر دل تو نہیں کرتا تکلیف دینے کو، پر تیری بہن غریبنی کو 20,000 چاہیے، اس کا فون آیا تھا، دل تو نہیں کرتا تیری آمدن خرچ کو۔ پتر ادب والا تھا نا، ایک وہ ہے نا جس نے بے ادبی، یہ ادب والا ہے۔ یہ اٹھ کے نا تو قریب آ گیا ماں باپ کے، اس نے کہا ابا جی اماں جی ڈر ڈر کے نہ کہا کریں، حکم کیا کرے، میری جان بھی حاضر ہے، میں تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ تو روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، اس کی اماں بھی ساری رات ہی روئے گی، پر دعائیں مانگتی روئے گی، یا اللہ میرے پتر کو کمی نہ آنے دینا، یا اللہ اس کو نہ اپنی بارگاہ کا محتاج رکھنا اور نہ کسی کا کرنا۔ آپ جب ادب کرتے ہیں تو حسن پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بندہ ٹیچر کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلوٹ ہی نہیں کرتا، استاد کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے پڑھایا ہے، پیار کیا ہے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ جناب، وہ استاد تو اس کے میٹرک پی ٹی سی تھے، لیکن وہ تو کر گیا پی ایچ ڈی، اور ٹیچر تو سائیکل پہ ہیں اور وہ پجاروں پہ اب۔ تو یہ جا رہا تھا گاؤں سے، گاؤں آ رہا تھا، اور استاد جی سائیکل پہ جا رہے تھے، یہ آ رہا تھا، شہر رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور مثالیں بھی اس لیے دی جاتی ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، شاید لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔
یہ جا رہا تھا، استاد سائیکل پہ اور شاگرد آ رہا تھا بیٹھ کے پجاروں پہ، استاد جی جا رہے تھے۔ رستے میں کسی چوک میں ملاقات ہو گئی تو شاگرد گزرا نہیں، بلکہ اس نے پجاروں سائیڈ پہ کھڑی کی، نیچے اترا، پہلے سلوٹ کی، پھر کہا استاد جی یہ لڑکا سائیکل لے جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے میں گھر چھوڑ کے آؤں، دل میرا کر رہا آئے نا ذرا۔ تو استاد جی تھپکی دیں گے، پتر اللہ تینوں اور دے وے، اللہ اور عزت دے وے، استاد تھپکی دیں گے، دعا دیں گے۔ انہوں نے بیٹھنا دوبارہ سائیکل پہ ہی ہے، جانا سائیکل پہ ہی ہے، پر پتہ ہے اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب استاد جی دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے۔ اس نے بیٹھنا سائیکل پہ ہی ہے، لیکن اس ادب نے کمال یہ کیا ہے کہ استاد کو سمجھ لگتی ہے کہ سائیکل پجاروں سے کیوں، کہ پجاروں والے تو میرے سائیکل کو سلوٹ کرتے ہیں، وہ مہنگا نظر آتا ہے۔ آپ جب ادب کر لیتے ہیں نا، جب آپ احترام کر لیتے ہیں، جب آپ کی طبیعت چاہتی ہے، جب آپ کا ذوق ہوتا ہے، جب آپ کا مزاج ادب والا ہوتا ہے، ایکو ذرا کم کریں گی، آپ یقین کریں کہ زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ اور ادب بھی باریک قسم کا، سونا، ایسے کچی کچی باتیں نہیں، ادب کے نعرے نہیں، باقاعدہ ادب، حسین ادب، اور اس کے اندر چاشنی ہو، آپ کی طبیعت چاہے۔ اور بعض لوگ میں نے کہا تھوڑا سا آگے بڑھ کے 2 قدم جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بوجھ بنتا ہے طبیعت پہ۔ آپ ادب کریں، احترام کریں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا۔ علامہ اسماعیل حق کی روایت لائے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں نا تو آگے نہیں بڑھتا، پیچھے آ جاتا ہے۔ تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نہیں کہتے کہ جو کام بھی شروع کرتا ہوں تو میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی شروع کرتا ہوں نا وہ میرے قدم پیچھے ہی آتے ہیں۔ پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ یہ صاحب تفسیر المعانی نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ کریم ابو فرمانے لگے تو سفید داڑھی والے لوگوں کو پشت کر کے تو نہیں چلتا جو سفید داڑھی، اور یہ روایت زیادہ مضبوط بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، جس نے قرآن کے عالم کی عزت کی، اور جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، وہ سمجھ لے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اپنی طبیعتوں میں ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا آیا، یوں لگا جیسے لوگوں کے منہ میں ایک اور زبان آ گئی، جس بچے کا جو دل کرتا ہے وہ جس کو جو مرضی کہہ دیتا ہے۔ رائے کا اختلاف بڑے مہذب طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی رائے بڑے دانا طریقے سے بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اختلاف رائے تو حسن ہوتا ہے، چیزیں نکھر جاتی ہیں، کئی مشورے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے لہجے، لفظ، جملے توہین آمیز ہوتے ہیں، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو ادب نہ چھوڑیں۔ ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے، زندگی میں نا مشورہ دیں، کسی کو بھی دینا ہو، حکم کبھی نہ دیں۔ وہ ساڑھے آنا کسی نے صلاح لے لئیے نا کدی بچی دی، یہ اس کی نا لائٹ بند کر لیں جی، موبائل کی آنکھوں میں پڑتی۔ وہ کسی کو نا شادی کے موقع پہ، کسی موقع پہ فیملی میں بلا لیا جائے نا مشورے کے لیے، تو بعد میں کوئی اور کام کر لیا جائے نا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میری مننی نہیں تھی تو میں نے پوچھا کیوں سی؟ بھئی آپ سے مشورہ مانگا تھا، حکم تھوڑا مانگا تھا، اور اگر یہی بات تھی تو آپ پھر بندوق ساتھ لے کے آتے کہ نہ مانا تو گولی مار دوں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ مشورہ۔ مسجدوں میں لڑائی کس بات کی؟ مدرسوں میں، اداروں میں، تنظیموں میں، بڑی بڑی جماعتوں میں لوگ مشورے کو حکم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں احد کی تاریخ پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا ہے کہ احد کی لڑائی کس طرح لڑنی۔ حضور کی رائے اور ہے، صحابہ کی رائے، تو حضور نے کس کی مانی؟ صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بظاہر ان کی رائے کو قبول کیا، فرمایا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو چل کے باہر میدان میں۔ یہ جب خندق کا موقع آیا تو کبار صحابہ کی رائے اور تھی، اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا
اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ لوگ چاروں جانب خندق کھود کے آگ جلا کے دفاعی مارچ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح نہ کر لیں. حضور نے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کو چھوڑ دیا، فرمایا آج وہ ہوگا جو میرا سلمان فارسی کہتا ہے. او خدا کے بندے، کبھی کبھی یہ بھی ضروری نہیں کہ بندہ بڑا ہی ہو تو اس کی رائے مانی جائے، یہ بھی ضروری نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کالے تھے، باقی لوگ سفید اور بزرگ تھے، سفید داڑھیوں والے، تو حضرت عمر فاروق انہیں اگلی صف میں بٹھاتے مشورہ کرتے وقت. بعض لوگوں نے کہا یہ نوجوان آپ آگے بٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں تو نوجوان پر قرآن پاک زیادہ جانتا ہے. ویسے ایسا دے کدی پنڈ دے مولوی نے پڑھیا چ نہیں پایا، وہ کی کام ہو گئے نہ خدا تین نہ کوئی کام، نہ اساں کو دا استقبال کیتا، نہ کوئی اتنے بچے پڑھاندا ہے سویرے ساڈے. اسی تے پالنا ہے وہ نعت خان جڑا کدے کدائی آوندا ہے، پورے 20 منٹ لی نالے نخرے ٹھیر سارے کردا ہے. اسی تے انہوں پڑھنا ہے، انہوں 30,000 کٹھا بھی دے دیئے تے کام چلدا ہے، تے مولوی نو 3 دئیے تے پھر اس کو حساب نہ لئیے پورا مہینہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا تکلیف دہ مسئلہ ہے، اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے. یوں نہ کریں، حقیقت کو سمجھیں. حقیقتیں ہوتی ہیں، اس طرف لوٹ کے آئیں. جو چیز نفع والی ہے اس کو نفع والی جانیں، اور جس چیز کی جتنی، یہ ابھی مجھ سے پہلے جو آپ سامنے نعت پڑھی ہے نا، کمال نعت پڑھی ہے، کو مجھے ضرورت تو نہیں ان کی تعریف کرنے کی، میں تو جانتا بھی نہیں. تو آپ کے گاؤں کے ہیں تو اس طرح کی نعتیں گاؤں میں بھی تو سنی جا سکتی ہیں نا، لیکن وہ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ملے ہمیں دور دراز سے بندہ، اور تھوڑا رنگ بڑھے، جسے تھوڑا سٹیج پہ ادھر ادھر بھاگنے کا طریقہ صحیح آتا ہو، پھر ذرا کام صحیح چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی آیا تھا. یوں نہ کریں. ادب حسن ہے. آپ اپنے بڑوں کا، ائمہ مساجد کا، علماء کا احترام کریں. آپ اپنے گھر کے اندر بھی ادب کریں. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب. اور سنو یار، کمال ہو گئی. میرے نبی کریم نے تو فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی بھی عزت کرو. آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں. سورہ لقمان کی ابتدائی آیتیں تو ہر جگہ کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے. آپ چھوٹوں کے ساتھ بھی آپ کا انداز جب آپ جناب کا ہوگا تو خوبصورتی پیدا ہوگی، حسن پیدا ہوگا. اور اپنے ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا باریک سادب، باریک خوبصورت، یعنی لوگ لہجوں کے ساتھ. میں کوئی مخالفت نہیں کرتا، نذرانہ تو بزرگوں کو دینا ہمارا اپنا طریقہ ہے. ہمیں تو کھانا عزم نہیں ہوتا اپنے بزرگوں کو نذرانہ نہ دے. میں شوق سے نذرانہ دیتا ہوں. میرے جو استاد دنیا سے چلے گئے ان کے بچوں کو بھی سال کے بعد، عید کے بعد جا کے نذرانہ دے کے آتا ہوں، اس لیے کہ اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پول دے. ہم تو اس کو ضروری سمجھتے ہیں. لیکن میرے سنگیوں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا نذرانے کا کہ یہ پیسے گئے آسمان پہ پھر آئے نیچے، ادھر پیسے پھینکے ادھر پیسے پھینکے. کیا نمائش ہو رہی؟ یہ کوئی ادب ہے؟ ادب والے لوگوں کا یہ رنگ ہوتا ہے. قربان جائیں، ادب کس کو کہتے ہیں؟ ابن عساکر دیکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کاتب وحی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے، تو میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، مجھے بتائیں کیسے پہچانوں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مدینہ شریف جانا جس بندے کے گرد لوگ اس طرح حلقہ بنا کے بیٹھے ہوں کہ سر بھی نہ ہلاتے ہوں کہ کہیں ہمارے سر سے کوئی پرندہ ہی نہ اڑ جائے، چاروں جانب جن کا لوگ ادب کرتے ہوں، اور ان بادب شاگردوں کے بیچ جو نور والا شخص بیٹھا ہوگا نا، اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اس ادب کے ساتھ شاگرد بیٹھے ہوں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ادب جو ہوتا ہے نا، وہ ایک خوبصورت چیز کا نام ہے. ادب ایک حسین چیز کا نام ہے. آپ کے لفظ بھی، آپ کے جملے بھی، آپ کی باتیں بھی، آپ کا رنگ بھی. کچھ لوگ بڑی ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار مہربانی کر کسی اور کو بھی بولنے دے. اللہ جانتا ہے وہ سوال بھی سارے خود ہی کر دیتے ہیں، جواب بھی سارے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے مولوی کون کون سا خراب ہے،
یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیوں خراب ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیسے ہونا ہے، ساری خبر ہوتی ہے۔ وہ خدا کے بندے کسی اور کی بھی سن، کسی اور کی بھی بات اپنے دل میں بٹھا، اتنی زیادہ اگر آپ تیزی دکھائیں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ رائے ضرور دیں لیکن اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے سوء ادب پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑے بڑے، بلکہ حدیث پاک یاد آ گئی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں۔ یہ نوجوان بچے ہمارے جو ذرا زیادہ پڑھ گئے نا استادوں سے، وہ ذرا میری بات پہ غور کریں، یا جو آج کل استادوں کی عبارتیں ٹھیک کراتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، کہ مومن بھی اس درخت کی مانند ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا، مجھے پتا تھا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن قربان جائیں یہ رنگ ہے جو انہوں نے حضور سے لیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا پر میں چپ اس لیے بیٹھا رہا کہ اس محفل میں ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، میں اس لیے خاموش رہا کہ اس محفل میں عمر فاروق میرے والد بھی موجود تھے۔ یعنی مجھے جواب آتا بھی ہے پر استادوں کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں بڑھ کے آگے بات کرنا یہ مہذب قوموں کا طریقہ نہیں۔ وہ لوگ تو سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، رسیلے ہوتے ہیں، سجیلے ہوتے ہیں، ان کا تو انداز اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کو مل کے، ان کے پاس بیٹھ کر، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں کچھ لوگ جن سے ملیں تو جینے کو دل کرتا ہے، جن سے ملیں تو زندگی سے پیار ہو جاتا ہے، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں نا ایسے بھی لوگ۔ تو ادب کی والی زندگی، خوبصورت زندگی، صاف ستھری زندگی، بے ادبی نحوست ہے، اس کو کبھی قریب نہ آنے دیں، کبھی بھی، کبھی بھی۔ اور وہ جو لوگ بے ادب ہیں، اہل بیت نبوت میں سے کسی کا بے ادب ہو یا صحابہ کرام میں سے، کبھی بھی قطعاً ایسے لوگوں کی بے ادب لوگوں کی جو سب داتا گنج بخش علی اجویری کا ایک جملہ کشف المعجوب میں کمال کر دی، نچوڑ تھے نا یہ لوگ۔ اتفاق سے عرس بھی داتا صاحب کا اسی مہینے میں ہے۔ داتا صاحب فرمایا کرتے تھے برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا ورنہ وہ اچھے لوگوں کے بارے میں تیرے دل کو بدگمان کر دیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں نا ان سے بچیں، ان کی کوئی نشانی، کوئی علامت کبھی قریب نہ ہے، کبھی نہ۔ یارو حد ہو گئی، حضور تو رحمت للعالمین ہے نا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر ایک پر کرم فرمایا، رحمت فرمائی۔ حضور تو یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا تو تیمارداری کرنے چلے گئے، لیکن آپ ترمذی پڑھے نا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، فرمایا نہیں پڑھانا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ بے ادب ہے حضرت عثمان غنی کا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کہ جنازہ بھی نہیں پڑھانا اس لیے کہ بے ادبی کرتا تھا سیدنا عثمان غنی۔ اپنی زندگی میں تھوڑے سے نا آپ پڑھ لکھ گئے ہیں اس میں بات، دو چار لوگوں سے مجھے شکوہ ہے، میں کہہ دوں گا چونکہ آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں وہ بات کر دوں گا۔ جو بندہ چند کتابیں پڑھ جائے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ادب سے فارغ ہوں، اس لیے کہ مجھے خود زیادہ باتیں آتی ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے جواب آتا تھا، لیکن دیا اس لیے نہیں کہ ادب مانے تھا، بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں چھوٹا سوالوں کے جواب دیتا اچھا لگتا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان صحابہ نے تو جواب بھی نہیں دیے جو بڑے بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ صحابہ جو تھے انہوں نے تو جواب دیا ہی نہیں، انہوں نے تو دیا ہی نہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں ادباً خاموش رہا۔ کوئی بات کسی وقت کسی بزرگ کے ذہن میں نہیں بھی ہوتی، کوئی چیز مستحضر نہیں ہوتی، لیکن ادب ادب ہے۔ ایک تو تھوڑا سا جو پڑھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی ادب اداب کی ضرورت نہیں، ایک جو بندہ عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے،
گھومنے والی کرسی جو ہوتی ہے نا وہ کئی دفعہ دماغ بھی گھما دیتی ہے بندے کا. گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جتنا مرضی ادب والا بندہ آ جائے نا وہ کرسی گھما کے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. 1 منٹ ٹھہرے جی میں فارغ ہوتا ہوں, کیونکہ عہدے پہ بیٹھا ہے نا. حالانکہ بے پرواہی ویگ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تے تاجاں والے در در رولے تے وہ منگتے ہیں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا مل دئی کوئی کعبے خالی آوے. یہ تو وقت بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. حالات 1 منٹ میں, وہ امام ابو مالک بیٹھے تھے نا ہارون رشید کے دربار میں, تو مکھی بار بار آتی تھی. کئی دفعہ مکھی بڑا پریشان کرتی ہے. ایک دن میری گاڑی میں گھس گئی تھی, بڑی مشکل سے نکلی. یہ بڑا تنگ کرتی ہے, کئی دفعہ قابو نہیں آتی. تو بار بار مکھی آتی, کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی, کبھی کان پہ وہ نہ اڑ رہی ہے نہ جا رہی ہے. ہارون رشید پریشان ہو گیا. بادشاہ تھا, میں نے کہا نا گھومنے والی کرسی دماغ بھی گھما دیتی. تو امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے معاذ اللہ اس کے لفظ بڑے خطرناک ہو گئے. کہنے لگا جی امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی؟ تو امام صاحب تھے نا, کلمہ حق کہنا انہیں آتا تھا. آپ فرمانے لگی اللہ نے نا مکھی تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے. رب کریم تجھے بتانا چاہتا ہے کہ سنبھالی تو ایک مکھی بھی نہیں جاتی, تو دعوے کس بات کے کرتے ہو؟ قابو تو مکھی تک نہیں تمہارے, تیرا غرور توڑنے کو بنائی ہے. وہ کہتا ہے میں کانپ گیا. فرمانے لگے توبہ کر, اللہ کی تخلیق کے بارے میں یہ جملے تو نے بولے. تو میرے بھائی یہ ایک تو بندہ پڑھ لکھ جائے, ایک تھوڑا سا وہ شخص جو کسی کرسی پہ بیٹھ جائے, اور تیسرا میں نے دیکھا جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا اس کو مفت کا ہی اعتماد ہوتا ہے. اللہ جانے وہ کیا سمجھ بیٹھتا ہے. پیسے ہیں نا جیب میں, وہ جو اس کے من میں آتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں. حالانکہ غلط فہمی میں ہے, اسے سلوٹ کوئی بھی نہیں کرتا. سلوٹ تو اس کی جیب کو کرتے ہیں. وہ تو ذرا نوٹوں سے الگ ہو کہ اپنے آپ کو تولے تو پھر پتہ نکلے کہ تیرا میں ایک جگہ موجود تھا. محفل میں مدعو ہوتے ہیں نا تو ہماری مجبوری ہوتی ہے. میں تو خیر پسند نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو آج تک ہم نے کبھی کوئی نام ہی نہیں لکھا. نہ ہمیں مہمان خصوصی کی ضرورت ہوتی ہے نہ خصوصی آمد کی ضرورت ہوتی ہے. جو حضور کی محفل میں آئے وہ سب سے بڑا مہمان خصوصی ہے. ضرورت کیا ہے؟ لیکن بعض جگہوں پہ نا وہ خصوصی تعاون بھی ہوتا ہے, خصوصی شرکت بھی ہوتی ہے. تو ایک جگہ پہ بیٹھ گئے محفل سے پہلے ہم لوگ, تو وہاں بھی ایک مہمان خصوصی صاحب آ گئے. انہوں نے کہ 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا تھا محفل کے لیے. تو سب علماء, کھانا ہو رہا تھا, 10-15 لوگ مسجد سے, منبر سے, مصلے سے وابستہ تھے. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں تے نا مولویاں نو آکھیا ہے کہ اگلا جمعہ اتحاد امت تے پڑھاؤ. میں خاموش ہو گیا, نظر انداز کیا. میں نے کہا چلے طبیعت کیسی ہے, ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے میں انہوں نے کیا اگلا جمعہ اتحاد امت تے پڑھاؤ, اخوت تے پڑھاؤ, تے اس تو اگلا جمعہ صفائی تے پڑھاؤ. تو ایک بار میں نے نظر انداز کیا, تیسری بار میں نے ان کو بڑے احترام سے کہا, میں نے کہا آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ کہنے لگا جی میری میٹرک ہے. تو میں نے کہا یہ جو مولوی بیٹھے ہیں نا یہ درس نظامی والے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی تو پتہ ہی ہے نا جمعہ کس موضوع پہ پڑھانا ہے. آپ اس طرح کریں کہ صرف ٹائم پہ آ کے جمعہ پڑھیں. وہ ہمارے ہاں نا مسجدوں میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے. میں بڑا ہنستا ہوں کبھی کبھی. مسجد کے لیے امام چاہیے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ فلاں آدمی کو بھی کہتے اسی نا پہلے ٹیسٹ لاں گے. وہ میں کیا بھئی درس نظامی والے کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث نے لینا ہے, آپ کیسے لیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دیکھیں نا یہ کبھی ہوا ہے کہ میں ایم اے والے کا ٹیسٹ میٹرک والا لیتا بھی رہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ پیسے جیب میں آ گئے عجیب سا. پھر میں نے ان کو تھوڑا سا کہا, میں نے کہا میں بڑا ملنگ قسم کا آدمی ہوں, آپ نے کوئی غلط فہمی آپ کو ہو گئی ہے. 1 لاکھ روپیہ محفل والوں نے لیا ہوگا آپ سے, میں نے نہیں لیا. اب آپ اس طرح کریں کہ مشورہ ذرا سوچ سمجھ کے دیجئے گا, اس لیے کہ جو ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ بھی کوئی تھوڑا دیانتدار ہوتا ہے. اسے بھی پتہ ہوتا ہے میں نے مرنا ہے, قوم کو غلط گائیڈ کروں گا تو مجھ سے حساب لیا جائے گا. اسے بھی آپ تھوڑا سا نا دیانتدار سمجھیں. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ تھوڑے تلخ ہیں. میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی تے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں, انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کرو مدح اہل دول رضا, پڑھے نہ اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین کوئی پارا نہ نہیں. اور ویسے بھی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر,
جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تو زندگی کے تو عزیز بھائی اپنی زندگی ادب والی بنائیں، ادب والی اپنی زندگی بنائیں، اور باریک ادب، باریک خوبصورت ادب، سونا ادب۔ بات مضمون میرا مکمل ہو گیا، بس اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا میں نے شعور کی آنکھ کھولی نا، یہ ذرا بات دیکھنا، یہ ہے نا جن کو حضور نے فرمایا میرا پتر سید ہے، مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے شعور کی آنکھ کھولی نا تو میں نے کبھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لقمے کی جانب میری اماں ہاتھ بڑھائے اور میں اماں سے پہلے وہ لقمہ اٹھا لوں۔ میں اسے بھی بے ادبی سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی اپنی ماں کے لیے، او بھائی ماں کے بارے میں جس طرح ماں کے جذبات ہمارے بارے میں بڑے، میں نا کبھی دیر سے جلسے سے آتا نا جب میری اماں حیات تھیں، تو اول تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، شوگر کا مرض تھا، اور اگر دوبارہ نیند آنے کے بعد آنکھ کھلتی تھی تو دیر تک دوبارہ لگتی نہیں تھی، تو مجھے احساس ہوتا تھا، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا کہ دروازہ کھول دیتے اماں نہ پتہ لگے، ان کو نہ پتہ چلے، کھول دے دروازہ۔ تو وہ دروازہ کھول دیتا چپکے سے، تو میں کئی دفعہ جوتے اتار کے پھر میں پیر رکھتا اندر تاکہ اماں سوئی ہوئی ہیں، تو میں ان کے کمرے کے آگے سے گزر نہیں لگتا، تو کہتی پتر آ گئے ہیں، بہت ہی دیر نہ لایا کر، ذرا جلدی آ جایا کر۔ کیا بتاؤں یار آپ کو، میں سوچتا تھا کہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے، لائٹ بھی بند ہے، کوئی آواز بھی کوئی نہیں، لیکن وہ قدم اندر رکھتے تھے تو ان کو سمجھ آ جاتی تھی، چیزیں طے ہو جاتی تھیں۔ میں ان کے بعد میں نے دور دراز جانا شروع کیا، ورنہ میں جا ہی نہیں پاتا تھا، جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ جس طرح وہ ہمارا احساس کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کا، چھوٹی، کبھی میں پریشان ہو جاتا کسی بات سے تو کوشش کرتا کہ ان کو پتہ نہ چلے، وہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو مجھے کہتے تو مینوں بھاویں نہ دس، مانو پتہ ہے کہ تو اج کل نہ کوئی سے ٹینشن ہے پتر گل بھاویں نہ کر۔ یہ ماں ہوتی ہے، والد ہوتا ہے، ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں امام حسن کہ میں نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں وہ لقمہ اس پر ہاتھ نہیں رکھتا، کہیں لقمہ اٹھانے میں بھی اماں سے سبقت نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی، او یار نبی کریم سے تو بڑا کوئی نہیں نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن آپ ادب کا حال دیکھیں نا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، پرانا اور سادہ دوپٹہ، دیہات کی بی بی، سادی اور غریب عورت، لیکن صحابہ کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوتی تھی تو رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حالانکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ہاتھوں میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، بے ادبی ہمارا مزاج بنتی جا رہی ہے، الا ماشاءاللہ، بالخصوص نئی جنریشن جو تعلیم کے ساتھ اس طرح وابستہ تو ہوئی پر تربیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئی۔ ادب سیکھیں، آداب کا مزاج پیدا کریں۔ اس منبر سے، اس اسٹیج سے جو مذہبی ہوتا ہے، اس سے بھی ادب کا میسج جانا چاہیے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن اس رائے میں اس طرح کا مزاج نہ پیدا کریں کہ جو مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کے جملے نہ لائیں۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، سید صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کے شاگرد تھے مولانا نور اللہ صاحب بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو سید صاحب نے اور بتایا، شاگرد سے پوچھا تو انہوں نے فتویٰ اور لکھ دیا۔ تو بندہ بڑے غصے میں سید صاحب کے پاس لے کے آیا، جی ویکھو تواڈے شاگرد نے تواڈے خلاف لکھا ہے۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنس کے فرمانے لگے، ہو سکتا ہے کوئی بات زید کی سمجھ میں نہ آئے اور بکر کی سمجھ میں آ جائے، اس میں کیا ہے؟ رائے کا اختلاف اہل حق میں کبھی ہو جائے تو اس کو اتنی شدت کے ساتھ
صحیح العقیدہ لوگوں کے بیچ اگر یہ چیزیں آ جائیں تو یہ انداز نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے، دیکھیں کتنے سارے آپ لوگ آئے، محفل سرکار کے نام کی ہے، محمد اجمل قادری کے نام کی تو نہیں ہے نا، حضور کے نام کی ہے نا۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، میں آیا ہوں مجھے جانا ہے، تو عشاء کے بعد بھی محفل ہے۔ تو میں کہہ چکا ہوں کسی کو خاص مجبوری نہ ہو تو کوشش کرے کہ اس نشست میں بھی شرکت کرے، وہ بھی ایک سلسلہ ہو جائے، تاکہ دوستوں نے اہتمام کیا ہے تو وہ چیز آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس دعا کرنی، سلام پڑھ لیں اور سب دعا کرتے ہیں۔ آپ سب آؤ نا جی، سلام پڑھو جی والے۔ سلام پڑھیں گے تو یہ اٹھ جائیں گے۔ بیٹھے رہیں جی، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، میں دعا مانگتا ہوں جی۔ کہتے ہیں ایک دعا آپ کر دیں، تو آپ بیٹھیں گے تو کروں گا۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ انہوں نے کہا جی ایک دعا آپ سے بھی کرانی ہے، تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، چونکہ پھر وہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور محفل پھر بھی جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ دوستوں کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما، ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما۔ ہماری غلطیاں معاف کر دے، سستیاں معاف کر دے، کمزوریاں معاف کر دے، بھول جاتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جانتے بوجھتے ہوئے مالک کئی دفعہ کمزوری دکھا جاتے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے ساتھ قلبی لگاؤ نصیب فرما۔ اے اللہ سنت اور شریعت کا ہمیں لحاظ نصیب فرما، دل کا تقوی عطا فرما، زبانوں کو سچ کی عادت نصیب فرما، وجود کو حلال رزق کھانے کی عادت نصیب فرما، ہماری نظروں کو شرم و حیا عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی خیر کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو آزمائشیں پریشانیاں ہیں تو اپنے فضل سے دور فرما دے، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما دے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی اشرف القادری صاحب وصال کر گئے، مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا روشن فرما، صبح قیامت تک ان کے مزار پہ اپنی رحمت کا ساون بادوں برسا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، دنیا اور آخرت میں ہمیں پردہ پوشی عطا کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔